اس شہر کو کس طرح ایک بیٹر فنکشننگ شہر بنا سکیں. جیو نہیں چلا سکتا اس شہر کو, پرائیویٹ سیکٹر اس شہر کو نہیں چلا سکتا. ایک گورنمنٹ کا ایک رول آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے جو کہ ظاہر ہے پھر سب کو ساتھ لے کے چلے. سو جب آپ انڈیویجول کمیونٹی اور سوسائٹی بن جاتے ہیں تو اس میں محلہ داری بیکمز دا لاسٹ ایسپیکٹ. ریکلیمنگ پبلک اسپیسز, دیٹ ورڈ بیکیم ریلی ٹرینڈنگ لائک جسٹ لائک اے ایئر اگو. لیٹس ریکلیم. ہمیں تو یہی نہیں پتا شہر میں لوگ کتنے رہتے ہیں, پلاننگ کیا خاک ہوگی. پلاننگ ہوتی ہے بیسس آف ڈیٹا کے اوپر. That rather than thinking of development as a way forward, we should think about maintenance as a way forward. Farhan, the next question is, بارش جب ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم وی سی دیٹ ہمارے لیے تھوڑی بارش بھی جو ہے وہ ایک جو زندگی ساری ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے, اسپیشلی ڈرینیج والا پارٹ کی ہم بات کرتے ہیں. سو ایسا کیوں ہے, اسپیشلی ان سم آف دا ایریاز جہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ جو پلاننگ کے تحت بنے ہوں گے وہاں پہ بھی پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے کراچی کے اندر. اینڈ سملرلی کہیں پہ کوئی سڑک بنتی ہے تو بڑی اچھی خوبصورت سڑک بنتی ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو یاد آتا ہے کہ کوئی چیز بھول گئے ہیں, اینڈ پھر اس کی ایک کھدائی شروع ہو جاتی ہے. کبھی اس کے اندر کوئی پائپ ڈل رہا ہوتا ہے, کبھی اس کے اندر کوئی فائبر آپٹک چیز ڈل رہی ہوتی ہے. سو یہ کچھ ایسے فینومیناز ہیں جو کہ میرے جیسے سٹیزن کے لیے مطلب انارملی ہوتی ہے کہ کیا کوئی پہلے سوچنے والا نہیں تھا کہ بنانے کے بعد اس طرح کی. سر میں دو تین چیزوں پہ کرتا ہوں. ایک تو بہت کوئکلی اگر آپ اجازت دو تو وہ جو بات ہو رہی تھی محلے داری کی اور اس پہ میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن کروں کہ اس وقت جو ہم سسٹینیبل سٹیز کی بات کر رہے ہیں دنیا میں, تو اس کے کور پہ از اے سسٹینیبل نیبرہڈ. جو باہر ملکوں میں اور جو ویسٹرن کنٹریز میں وہ اپنے پرانے محلوں کو یاد کر رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف نسٹالجیا. یہ وہ کتنے صاف ستھرے ہوتے تھے, کتنے لوگ باہر بیٹھا کرتے تھے, پارک میں جاتے تھے, آئس کریم پارلر میں جاتے تھے, بچے سائیکلیں چلاتے تھے, اور اب وہ بالکل چینج ہو چکے ہیں وہ محلے. تو اب ہم جب بات کر رہے ہیں فیوچرسٹک سٹی کی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کریٹنگ دی سسٹینیبل نیبرہڈس, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو سنو بال افیکٹ ہو کے سسٹینیبل سٹی بنے گی. تو ہم اپنی پلاننگ کو جو ہے نا وہ اتنے مائکرو لیول پہ لا چکے ہیں. اب فار ایگزامپل ماسٹر پلان نہیں اب بنتے ہیں دنیا میں, دے آر ڈائناسور آف دا پاسٹ. ہم ابھی بھی بنانے جا رہے ہیں ماسٹر پلان. اب اسپیشل پلاننگ ہوتی ہے, اب اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. اب وہ بند کمروں کے اندر ایکسپرٹس بیٹھ کے رپورٹیں نہیں بناتے ہیں, بلکہ وہ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, وہ گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں, اور کنیکٹڈ پلاننگ ہوتی ہے. سو اس میں محلے کے لیول تک ہم مائکرو لیول پہ لے آئیں. ہمارے یہاں محلوں کے ٹوٹنے کی بہت سی وجہیں ہیں, لیکن اس میں ایک جس پہ میں بہت سی بات کر چکی ہیں ماروی, ایک دو جس پہ بات کروں گا کہ کس طرح ہم نے اپنے لینڈ یوز کو بڑھایا. فار ایگزامپل صرف ایک میں مثال دیتا ہوں. 2004 میں یہاں پہ ایک پالیسی آئی تھی, سٹی گورنمنٹ لے کے آئی تھی, کمرشلائزیشن آف روڈس کی. شہر کی 17 روڈس کو کمرشلائز کر دیا گیا تھا, اسٹیٹس دے دیا گیا تھا کہ مین روڈ کے ساتھ آپ 14 منزلوں کی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں. اور وہ ریبن کمرشلائزیشن تھی, یعنی کہ ایک لمبی لینئر اسکیل پہ آپ نے جو ہے کمرشلائزیشن کر دی. یا آپ کی راشد مناس روڈ ہے, سر سید روڈ ہے, میں جہاں رہتا ہوں PCS سے, پورا ایریا چینج ہو گیا دیکھتے دیکھتے. اب اس سے کیا ہوا کہ جب یہ کمرشلائزیشن بڑھی تو اس نے سیپ ان کرنا شروع کر دیا اندر بھی, اور وہ سارے علاقے تباہ ہونا شروع ہو گئے. ملٹیپل ایشوز ہوئے, سوشل ایشوز ہوئے, انوائرمنٹل ایشوز ہوئے, اور اس کی وجہ سے شہر نے جو ہے وہ خراب ہونا. ایک بڑا ریزن شہر کے بگڑنے کا اس قسم کی پالیسیز ہیں جو آتی ہیں, جو کسی تھنکنگ کے بیسس پہ نہیں ہوتی, صرف پیسہ بنانے کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے شہر کا ایک جو فیبرک ہے وہ کس طرح ڈسٹروائے ہو رہا ہے. تو کراچی انفارچونیٹلی از اے کیس آف اے ویری فریگمنٹڈ اینڈ سیگریگیٹڈ سٹی, بروکن ڈاؤن سٹی. تو اب یہ ساری چیزیں ہوں گی. جہاں تک بارش کی آپ نے بات کی, وہی ہے, کوئی پلاننگ نہیں, کچھ نہیں ہے. شہر جس طرح کانکریٹائز ہو رہا ہے, کراچی میں اس وقت 3% گرین اسپیسز ہیں. ایک اچھے شہر میں 25% آپ کا گرین کور ہونا چاہیے. گرین اسپیسز جو ہیں بہت سے اس کے فائدے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ وہ انفلٹریشن بیسنس پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پارک ہے وہاں پانی آئے گا, نیچے چلا جائے گا. ہاں, پورس گراؤنڈز ہوتے ہیں, پانی فلٹریشن زونز ہوتے ہیں وہ بیسکلی. اب آپ نے سارے شہر کو کانکریٹائز کرنا شروع کر دیا. آپ کے پاس جو ایک نیچرل سسٹم تھا, نالے تھے جہاں پانی ڈرین ہو سکتا تھا, وہاں آپ نے اپنا کچرا ڈال دیا, وہاں لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے, وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سویج کا پانی وہاں جا کے گرنے لگا. اب کیا ہوتا ہے, وہ نالوں کی صفائی ہوتی ہے. صفائی ہونے سے کیا ہوگا بھائی, پھر وہ جا کے وہاں کچرا پھینک دے گا. جب تک کہ اس شہر میں کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم نہ آئے, جب تک کہ شہر کا سویج سسٹم نہیں ہو, لوگ اپنی گندے پانی کی لائنیں وہیں گرا رہے ہوں گے. جب تک یہاں کوئی افورڈیبل ہاؤسنگ کی کوئی اسکیم نہ ڈیولپ ہو, جو پچھلے 50 سال سے نہیں ڈیولپ ہوئی, لو انکم ہاؤسنگ کی, لوگ اپنی جھگیاں وہیں بنائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو شو کرتی ہیں کہ اس شہر کے اندر اس شہر کے اندر جو پلاننگ ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. ادارے بریک ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت ہم
सिटी गवर्नमेंट इज़ प्रीटी मच जस्ट एग्जिस्ट ऑन पेपर, कोई रोल नहीं है उनका, कोई मैंडेट नहीं है उनकी। 2 करोड़ से ऊपर शहर में अब किसकी जो भी पॉपुलेशन, यही नहीं, हमें तो यही नहीं पता शहर में लोग कितने रहते हैं, प्लानिंग क्या खाक होगी। प्लानिंग होती है बेसिस ऑफ डेटा के ऊपर, एक थोड़ा थोड़ा करके, एंड शहर के अंदर आपको कोई प्लानिंग नज़र आएगी, कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आएगी, कोई इस किस्म की मैकेनिज़्म नज़र नहीं आएंगे ये कि मसले हल हो सकें, क्योंकि वही इदारे बेखुश के इदारों की मैंडेट्स कंफ्यूज हो चुकी हैं, जिन इदारों में जो काम, जिस लेवल पे जो काम होने चाहिए वो कहीं और हो रहे हैं। सो अब मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, मे बी इट टर्म्स आउट वेरी पेसिमिस्टिक कि हम KMC को बुरा कहते हैं, वाटर बोर्ड को बुरा कहते हैं। अब ये नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, दे डोंट हैव द, अब वो इट्स लाइक किकिंग अ डेड हॉर्स, इन इदारों को आप क्या करें, ठीक है ना। सो इस पूरे शहर में अंदर एक टोटल ओवरहॉल की ज़रूरत है, एक टोटल नए विजन की ज़रूरत है कि आप इस शहर को कहाँ ले जाना चाहेंगे, किस तरह इस आर्किटेक्चर ऑफ गवर्नेंस को सही करेंगे। जब तक वो नहीं होगा ये चीज़ें हमें नज़र आती ही रहेंगी, और वो एडहॉक बेसिस पे फायर फाइटिंग मैकेनिज़म्स होते रहेंगे, वो नाले साफ होते रहेंगे, सड़क बन जाएगी, कल पे टूट जाएगी। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं। Just to add on to that, it's very easy कि हम सिर्फ कराची के लिए समझते हैं कि यहाँ पे flooding होती है, but all the main cities anywhere in the world right now, London is suffering from flooding. उसकी भी photographs हमें अमूमन नज़र आती, इंस्टा पे आती रहती हैं। But what does it really mean? It means that over construction, over concretization is the main problem. That is what is not making the city porous. And the other thing is this whole road infrastructure, the salt, that's the materials that are being used, are kind of controlling what to do with the nature. So ये जब सी व्यू अभी जब समंदर की भी reclamation की जब बात हुई थी तो यही हुआ था, the more you commercialize your edges, it is going to have a counter effect. That's right. So we've talked about the materials. तो फरहान आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो मटेरियल्स है, तो हम बात करते हैं बहुत हैवी RCC के पाइप्स जो हैं उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, और उसका एक अपना एक वेट होता है, उसको बनाया जाता है कंक्रीट से और फिर उसको लगाया जाता है, एंड देन फिर ऑब्वियसली अभी रिसेंटली अगर आप देखें ख़ियाबान मुस्लिम और ख़ियाबान हाफिज़ में जो ड्रेनेज वाला पार्ट है, तो उसमें स्पायरा पाइप्स के नाम से PVC के एक पाइप्स बनाए, जो कि एक वेंडर है यहाँ पे, उन्होंने लोकली उनको फैब्रिकेट किया, और तकरीबन 6 फुट डाया के वो पाइप्स थे, उनको वहीं पे बना के लगाया गया, और तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम हो गया है जिसको वो करें। सो क्या ये मटेरियल जो हैं वो किस हद तक इस चीज़ के अंदर हेल्प कर सकते हैं, जो आपने बात की, किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, आई थिंक मालवी इस पर ज़्यादा बेहतर बोल सकेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, इनोवेशन की ज़रूरत रहती है, और जहाँ तक हम बात करते हैं कंक्रीट का यूज़ तो वैसे भी अब डिस्करेज दुनिया में किया जा रहा है, क्योंकि उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत है, तो वो लोग वैसे भी कंक्रीट्स के अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, हेम्प क्रीट की तरफ जा रहे हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल की तरफ जा रहे हैं। सो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रही हैं। तो आई थिंक कि हमारे यहाँ भी ज़रूरत है इसकी, कि बिल्डिंग मटीरियल जो है उसके अंदर इनोवेशन हो, हम किस तरह सस्टेनेबल बिल्डिंग फॉर एग्जांपल मटीरियल्स की तरफ जाएं। ग्रीन बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ भी, आई थिंक स्टैंडर्ड्स तो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ, आई थिंक स्टैंडर्ड्स तो आ गए हैं, लेकिन वो मैंने सुना है 500 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, लोगों की खोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। सो ये है कि वो सारी आई थिंक इनोवेशंस की ज़रूरत है, और ये PVC का है, ज़ाहिर है कि इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी हैं, बहुत सी चीज़ें हम ट्रायल एंड एरर से भी सीखते हैं। So I think yes, it's a very good these are very good initiatives that are happening, and they need to be experimented with so that they can be, further the benefits can be optimized. Right. So मारवी, एक डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो सिटी की डेवलपमेंट के अंदर एक ट्रेडिशनल एक हेरिटेज है इस शहर की, जो आपने बात की, और वो कल्चरल हेरिटेज है, और साथ ही साथ आप मॉडर्नाइजेशन का पार्ट भी करते हैं। हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस इन योर डिज़ाइंस, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू आवर एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स कि उसको कैसे लेके चलना चाहिए? Okay, so just to continue with the technology part of the materiality of the city, अभी हमारे पास यहाँ पे पूरे फेज़ 8 में और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हाईवे पे भी होती है, you need to see that the next big problem is the heat. City is producing a lot of heat islands, and the material that you're going to be applying has a counter effect with it. So how is heat going to correspond to any material that you apply underground and overground? So that those experiments need to be not just available in terms of
یہ جب ایکسپو سینٹر میں ایگزیبیشنز لگتے ہیں, they need to be on daily average level پہ ایوری ڈے ریسرچ ہونی چاہیے ان سب مٹیریالٹی پہ. وی کانٹ جسٹ سے کہ یہ ایک فلاں کمپنی ہے اس نے 6 مہینے میں یہ بنا دیا, بیکاز دیٹس اے ویری ٹیمپرری وے آف لکنگ. The way everyone else, like right now India is really focusing in this, and I've seen some incredible research coming out that the material is becoming part of their everyday research. They have put, solid blocks on the road, on the rooftops, on the ground, under the ground, in the water, just for checks کہ یہ کتنا لاسٹ کرتا ہے, یہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے, اس کے ٹاکسنز جو پانی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں کیا وہ مٹیریل کو افیکٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہمیں اپنے مٹیریلز جو لوکلی بن رہے ہیں وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف اٹ, اینڈ آلسو ٹو سی ہاؤ دے آر ریئیکٹنگ ٹو دا سٹیز انوائرمنٹ. رہی بات ہیریٹیج اینڈ ماڈرنائزیشن کی, سو heritage needs to be part of the ongoing dialogue. It's a way forward, right? So a city is known for اپنی تاریخ کے تحت, جو شہر اپنی تاریخ کو چھوڑ دیتا ہے اس شہر کی آئیڈینٹی لاسٹ ہو جاتی ہے, and then they recreate those kind of silos. So we don't want to promote that kind of architecture. So but we're also well known for destroying, and aspect of violence is embedded in us. So we think by moving forward, we need to get rid of a lot of our historical infrastructure because it's not doing well to the city. اس سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو شہر کی اسکیلیبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسکیل جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہے ہیومنسٹک بیہیویئر کو. سو میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا اور سب کچھ بند تھا, باہر ملک کے شہروں میں اپارٹمنٹس میں رہنے والے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ تھے بنسبت ان لوگوں کو جو کہ ایک ہیومنسٹک اسکیل میں نیبرہڈ میں رہ رہے تھے, کیونکہ ان کو اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کے بارے میں بھی پتا تھا, ان کو اپنے نیبرہڈ کی دکان کے بارے میں بھی پتا تھا. سو دیر واز اے لاٹ آف لائک بھائی چاری اینڈ کمنگ ٹوگیدرنیس. سو تبھی ببل آف 5 کا ایسپیکٹ بنا تھا کہ آپ اپنے ببل کے 5 لوگوں سے مل سکتے ہیں. سو اگر وہاں پہ ایک اکیلی عورت کسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہے تو وہ اپنے 4 اور لوگوں کے نیبرہڈ کے لوگوں سے مل سکتی تھی. سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ اور سوشل ایشوز ہوئے تھے جو کہ جینٹریفائڈ فائنینشیل ڈسٹرکٹ ایریا میں لوگ رہ رہے تھے, اور اس میں کافی ینگ لوگ تھے, husband wife. Divorce rate became higher during the COVID time. So built environment has a direct impact on the way people live, and we know that. So what we are also gearing towards is, somebody in the government in Sindh government told me, haan شرائع فیصل کا بھی جب نقشہ بدلے گا اور وہ شیخ زید روڈ کی طرح بنے گا تو ماروی کھڑی ہو جائے گی شور مچانے کے لیے. But that's a very non-intellectual way of looking at things. Yes, the city should look modern. Yes, the city should have a skyline, but the city should not compromise on the way the people are inhabiting those spaces. Look at all the apart from the official high-rise blocks like Dolmen Mall, like the good end places where there's a lot of money coming in. But look at the other high-rises, which are the promising high-rises of the city. But now look at them, how dilapidated they look, that you fear your life going in that elevator. Because the maintenance, the other aspect of the city is that the city does not go through any kind of repair or maintenance. So I'm going to end on this note, that rather than thinking of development as a way forward, we should think about maintenance as a way forward. We need to change the word from development towards maintenance, and then think about, other aspects. That's a very valid point, thinking about maintenance and sustenance. Farhan, so whenever we talk about, urbanization, there's a lot of focus on what you call the mega cities. And so we talk about Karachi, and then we don't know we have what are the other secondary cities and what is the plan for them. For example, Hyderabad might be the other closest city. We go to KPK, and we just جو ذہن میں نام آتا ہے وہ پشاور کا آتا ہے, اور اس کے بعد کون سا شہر ہے. So inclusive urbanization has to take along these secondary cities and their development as well. So why is it that we are so much focused on the mega cities? Because if we also work on the secondary cities,
the migration that is happening can be controlled, and hence the load can be reduced on the mega cities. हाँ, असल में ये लंबा डिस्कशन है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, मगर ये है कि एक हिस्ट्री है इसकी. और मेगा सिटीज़ जिसको हम कहते हैं, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन का शहर, तो वो ऐसे शहर जो हैं वो सिर्फ हम जैसे मुल्कों में ही अब बनते हैं, वो वेस्ट में नहीं बनते. बहुत अर्सा पहले वो बन के ख़त्म हो चुके थे, वो यूरोप हो या अमेरिका हो या सो वहाँ पे वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी सेकेंडरी सिटीज़ में एंड एवरीथिंग. नॉर्मली होता है सेकेंडरी सिटीज़ होती हैं, रिलेटेड होती हैं किसी बड़ी इंडस्ट्री से, किसी बड़ी एंटरप्राइज से, तो ज़्यादातर जॉब्स वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रही होती हैं. सिएटल का शहर है जनाब, उन्होंने आपने कहा वो बोइंग से रिलेटेड है और ये, सो वो उस तरह की चीज़ें होती हैं. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, और ये शहर हमारे जैसे बहुत से मुल्कों में है कि एक आध शहर ऐसा बन जाता है जो मैग्नेट होता है और सब जगहों से लोग आते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. इसके ऊपर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा काम हुआ है नहीं, बल्कि ये है कि जो सेकेंडरी सिटीज़ थी जो पहले जिन अच्छी हालतों में होती थी वो अब वहाँ नहीं है, वैसी नहीं है. सक्कर शहर मुझे याद है बहुत पहले, एक बड़ा अच्छा शहर हुआ करता था. वहाँ जाएँ तो आपको बड़ा डिप्रेशन भी होता है सिंध के इंटीरियर के शहर देख के. सो ये है कि आई थिंक काम इस पे हुआ है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. 73 का एक मास्टर प्लान है जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान कराची के लिए, जो अगर कोई बेस्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट बना था तो 73-75 का मास्टर प्लान बना था. उसके अंदर ग्रेटर कराची का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि बड़ा शहर है और सैटेलाइट शहर हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं. लोग वहाँ से आ रहे हैं या मे भी काम करके वापस जा रहे हैं, रॉ मटेरियल इधर से उधर आ रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं काम करने के लिए. सो आप वो कॉम्प्लीमेंटेरिटीज़ क्रिएट करते हैं कि दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं. तो इसके ऊपर अब ये है कि करना चाहें लोग तो ज़रूर इसके ऊपर फोकस हो सकता है, बट इसके ऊपर कोई अभी है नहीं ऐसा. और शहर बन भी, सेकेंडरी टाउन्स के ऊपर अगर काम हो भी रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उस पर मास्टर प्लान्स बन रहे हैं सेकेंडरी टाउन्स के सिंध में, काम हो भी रहा है तो आइसोलेशन में है, कोई ऐसा लार्जर विजन नहीं है कि किस तरह आप सेकेंडरी टाउन्स का एक लार्जर टाउन्स के साथ, प्राइमरी टाउन्स के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करें. पहले ज़माने में ट्रेनें चला करती थी, बाउ ट्रेन होती थी, वो सुबह वहाँ जा रही है वापस आ रही है, हमने वो भी ख़त्म कर दिया. हमारे सर्कुलर रेलवे में हमारी बंद हो गई. सो मोबिलिटी का एक फैक्टर है जो हमें देखना होगा, किस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं. सो बहुत सी चीज़ें हैं. असल में इन चीज़ों के ऊपर वही वाली बात होती है कि एक विज़न चाहिए होता है, एक सोच चाहिए होती है, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, और जिसकी वजह से कराची के इस हाल में होने में जिसमें वो नज़र आता है. बहुत से रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न ज़ाहिर है कि जो मैसिव माइग्रेशन के ट्रेंड्स हैं, कोई भी शहर हो दुनिया का, वहाँ पे इतनी फिनोमिनल स्केल पे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके इम्प्लिकेशंस तो होंगे. राइट. सो मारवी, आप इसके बारे में कुछ जो क्लाइमेट चेंज का पार्ट एक चल रहा है, और ऑब्वियसली उसके अंदर हम बात करते हैं कि ऑल्दो वी आर नॉट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिस, हमारा जो कार्बन एमिशन वाला पार्ट है वो इज़ मच लोअर दैन द डेवलप्ड कंट्रीज़, बट वी आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल. एंड व्हाट वी हैव सीन पिछले साल में जो फ्लड वाला पार्ट आया तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है. सो उस हवाले से ये जो क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट है और अर्बनाइजेशन के प्लान्स के अंदर किस तरीके से मर्ज होगा. असल में देखें, जैसे अभी मारवी ने बात की ना कि देखें जब कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएट, वो चाहे कितना भी अच्छा शहर हो, बड़ा शहर होगा. न्यूयॉर्क सैंडी तूफ़ान आया था, पूरा न्यूयॉर्क डूब गया था, ठीक है ना. अभी रिसेंटली भी एक तूफ़ान आया, वो पूरा न्यूयॉर्क डूब गया, न्यू ऑर्लिन्स पूरा डूब गया, ठीक है ना. लेकिन होता क्या है कि शहरों के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बाउंस बैक करें, जिसको रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है ना. अच्छा, पाकिस्तान को जब हम लें तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग में या ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो पाए है उसमें बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है ग्लोबल उसका. लेकिन ये है कि पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ दी मोस्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, टॉप 10 में आता है एंड ऑल दैट. सो उसमें क्या होता है कि दुनिया में जब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए, तो या तो आप मिटिगेशन की तरफ जाते हैं, अडेप्टेशन की तरफ जाते हैं. मिटिगेशन उन मुल्कों में होता है जो कि कंट्रीब्यूटर्स हैं, कि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करेंगे, कैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना. हम जैसे मुल्क जो हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं है लेकिन हम सफ़र कर रहे हैं, हम वहाँ अडेप्टेशन होता है कि आप अपने आप को किस तरह बेहतर तैयार कर सकते हैं कि वो हिट तो करेगा आपको, ठीक है ना. आपको फ्लडिंग से हिट होगा, आपको ड्राउट हो सकता है, आपको एक्सट्रीम हीट के इवेंट्स आ सकते हैं, बट आपके अंदर वो कैपेसिटी हो कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें एंड यू बाउंस बैक बेटर. रेजिलियंस कहते हैं बाउंसिंग बैक, नॉट जस्ट बाउंसिंग बैक बट बाउंसिंग बैक बेटर.
تو ہمارے یہاں اس کے اوپر وہی والی بات آتی ہے, کوئی کام نہیں ہوا. میں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے اپنی اون ایفرٹ پہ جو ہے وہ ایک کراچی کے لیے کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن اسٹریٹجی کا ڈرافٹ پریپیئر کیا تھا, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. اس شہر کے اندر آج تک کوئی کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن اسٹریٹجی کے اوپر کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, دیکھیں نا آپ کو ادارے آپ کے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ان کے اندر. اس شہر کے اندر فرسٹ رسپونڈرز نہیں ہیں. کل کو کوئی ایکسیڈنٹ اگر آپ کا سڑک پہ ہو جائے تو وہی بیچارے عیدی اور چھپا والے آپ کو اپنی ایمبولینس میں لے جائیں گے. کچھ کوئی سوچے اس شہر کے اس کے اندر فرسٹ رسپونڈرز نہیں ہیں, پیرامیڈکس اس شہر کے اندر نہیں ہیں. باقی چیزوں کی تو آپ بعد میں بات کریں کہ جناب کو اگر خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا. ایویکویشن کے پلانز نہیں ہیں, شیلٹرز نہیں ہیں. کل کو اگر آپ کچھ ہوتا ہے آپ کو ایویکویٹ کرنے کی ضرورت ہے, مجھے کیا پتا مجھے کہاں جانا ہے. ادارے کہاں ہیں, ٹراما سینٹرز کہاں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ پیپر پہ انہوں نے بہت سی رپورٹیں بنائی ہوئی ہیں, لیکن کل کو کچھ ہوگا تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. سو آئی تھنک واٹ از نیڈیڈ از کہ اس شہر کے اندر آپ ایک کلائمیٹ رسک ولنریبلٹی پہلے تو اس کی آئیڈینٹیفائی کریں. ولنریبلٹی ہے کیا, کون لوگ ہیں جو ولنریبل ہیں, کون سی کمیونٹیز ہیں جو ولنریبل ہیں. کل کو فلڈنگ آئے گا تو کون سے لوگ ہیں جو آپ کے جو ہے ایکسٹریم زونز کے اندر موجود ہیں جو ولنریبل ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ ولنریبلٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پیپل اینڈ ایسیٹس, کون سی وہ کمیونٹیز ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں, کون سے آپ کے ایسیٹس ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں, جن کو آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس شہر کے لیے تو ایک بہت ہی ارجنٹ بیسس پہ ایک کنٹینجنسی پلاننگ, ریزیلینس پلاننگ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے, اور ناٹ جسٹ این ایکسرسائز بلکہ یہ کہ ہم کس طرح اپنے شہر کو تیار کر سکتے ہیں, کتنا اداروں کو تیار کر سکتے ہیں, لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں, کس طرح اپنی ولنریبلٹی کو آپ کم کر سکتے ہیں. آدھا شہر کچی آبادیوں میں رہتا ہے, نالوں کے ساتھ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاورٹی کا ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری ولنریبلٹی کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. عام حالات میں جو شہروں کے اندر پرابلمز ہوں گی اس سے کہیں زیادہ ہمیں ہوں گی. سو وہی والی بات ہے کہ یہ چھوٹے موٹے اس پہ نہیں ہوگا, یہ بڑے اسکیل پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو بار بار میں کہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے آئسولیشن میں ٹھیک ہے بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن جب تک ان کا ایک وائڈر فٹ پرنٹ نہیں کریٹ ہوگا, اور وہاں پہ گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس میں ایک پولیٹیکل ول آئے گی نہیں, وہ اپنے کام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنے پارٹنرشپس نہیں کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کو کس طرح پروموٹ کر سکتی ہے, کس طرح انیبلنگ اسپیس پرووائڈ کر سکتی ہے, کس طرح لیگل اسپیس پرووائڈ کر سکتی ہے, انسٹیٹیوشنل اسپیس پرووائڈ کر سکتی ہے کہ ایسا ایک نہیں ہو, ایسے کئی سارے ادارے ایسے آ جائیں. کہاں سے وہ انیبلنگ اسپیس آئے گا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایسے ادارے اپنے کام کو بہت زیادہ آپٹیمائز کر سکیں, اور ایک نہیں بلکہ بہت سارے آئیں. جی. سو ماروی, جو انہی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکٹس آف ایکسیلنس ضرور نظر آتی ہیں. جب ہم آپ کے بھی کام کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی اس طرح کی ایفرٹس کی ہیں کہ خود سے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ چیزوں کو, کچھ علاقوں کو ڈیولپ کیا, کچھ ایریاز کو ڈیولپ کیا, آپ نے کمیونٹی سینٹر کا ایک وہ پارٹ کیا. سو یہ جو پاکٹس آف ایکسیلنس ہیں, ایک تو آبویسلی انسپائریشن کا کام تو کرتی ہیں. جب میں آپ کے کام کو دیکھوں گا اور میرے پاس بھی وہ کیپیبلٹی ہے تو میں آپ کو دیکھ کے کچھ کوشش کروں گا کہ میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کروں. بٹ یہ انڈیویجول بیسس پہ ہے. جیسے فرحان نے کہا کہ گورنمنٹ کو اس کے اندر انیبلنگ ایک انوائرمنٹ دینی چاہیے. وہ کس طرح کا کردار ہے گورنمنٹ کا, وہ کس طرح کی انٹروینشن ہے جو کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے اپنے لیول پہ, سو دیٹ یہ جو پاکٹس آف ایکسیلنس ہیں یہ بلکہ پورا ایک پروپیگیٹ ہو اور پوری نیشن جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو لے کے چلے. دیکھیں ایک ہی ڈائریکشن میں تو نہیں جا سکتا نا, بیکاز ڈائیورسفیکیشن اتنی ہے شہر میں کہ آپ پروٹوٹائپ کو اپلائی نہیں کر سکتے اس طرح کہ میں نے اگر آج پاکستان چوک پہ ایک چیز بنائی ہے تو وہی چیز گلشن میں بھی چلے گی. دس از اے ایریا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ. So if you are doing something, you're looking at the context, you're looking at the analysis of that particular zone, and then you are thinking what can be best applied here. So in that case, it is important that the government should support a participatory methodology, which is participatory mechanisms where the people tell you what their demands are, the people design it, rather than an architect, because I think architect's job is also kind of like a little bit of archaic, That's a very top-down thing. You have to now start working with the people. The people will give you the ideology. They will tell you what the problems are. They will tell, they're the best clients, right? And then you can strategically think by bringing different actually practices.
So it's not just about one-man show and the government. Architect's job has now become an outdated aspect. It has to do with social sciences coming together, legal side coming together, us جو کہ ایک چیز گورنمنٹ میں نہیں چل رہی وہ ایکچولی پارٹیسپیٹری میتھڈالوجی میں اپلائی ہوتی ہے. تو تبھی جا کے وہ چیز میں نے جب پاکستان چوک کیا تھا تو اس کا سب سے بڑا جو سکسیس تھا وہ یہ تھا کہ اس کا بورڈ بہت ایکٹیو تھا, اور اس کا بورڈ جو تھا اس میں میرے کوئی 10-12 وہ تھے پروموٹرز تھے جو کہ ڈفرینٹ پروفیشن سے آتے تھے. تبھی وہ چیز بنی تھی, وہ ایک ویژن ایک اکیلے بندے کا نہیں تھا, اور وہ چیز محلہ بازی سے ہی آئی تھی, وہیں کے لوگوں کے تھرو آئی تھی. تو ایسی چیزیں اور بھی جگہوں پہ بھی سٹارٹ ہوئیں, مگر اس کی سسٹینیبلٹی کیوں نہیں رہی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ گرانٹس کے لیے اور پیسوں کے لیے باہر جاتے ہیں, ہمارے پاس لوکل کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جیسے باہر کے ملکوں میں کاؤنسلز ہوتے ہیں جہاں کے لیے آپ ہر سال اپنے کو 2 سال کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کو $50,000 دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں 2 سال میں آپ نے کوئی 50 ٹاکس کرنی ہے, اتنی آپ نے انٹلیکچوئل چیزیں کرنی ہیں, اتنی کلچرل نیگوسیشنز کرنی ہیں, اتنے آپ کو ریسرچ پیپرز لکھنے ہیں, یہ لے لیں آپ کی اماؤنٹ ہے, اس میں آپ ایک مینیجر رکھیں, اس میں آپ یوں کریں. تو وہ کاؤنسل آپ کو دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کارپوریٹس کے پاس جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں باہر ملکوں کے کاؤنسلز کے پاس کہ آپ ہمیں دیں. اگر لوکل گورنمنٹ جب تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھے گی تو چیزیں نہیں ہوں گی, نہیں ہو سکتی ہیں. The corporate will have their own reasoning, they will want their own systems, they would like how they vision that place, so it becomes a matter of a vision cancelling. It becomes someone else's problem then. They want it their way. تو یہ سب چیزوں کو ہمیں دیکھ کے کرنا پڑے گا کہ شہر میں you can't just start applying and make it into a cookbook. It needs to be done on a region based. And third spaces, I mean, ask how many people here are from the generation who have been to T2F. Is there anybody who went to T2F? Yeah, so this is all the generation which is like not the Gen Z one, right? So Gen Z doesn't even know what T2F is. Anyone who's born after like 94, so it's that lot right now. And T2F was one space which gave a third space in the city. And no one in this city talks about where did that go. We demand that. Demand ہی نہیں ہے نا لوگوں میں, تو اسی وجہ سے intellectual capacities بہت narrow ہو گئی ہیں. You're almost on your TV and your cell phone. Your third space has diminished. So that's a huge problem, and that shows in the city. All right. So I think that brings us to the end of this panel, and I'm grateful to my distinguished guests Marvi and Farhan for such a wonderful discussion. And I think جو جس طرح سے انہوں نے بھی بات کی, so there are different roles in the society, including the government to the individual level, and everybody has to play its own part towards the sustainability and urbanization planning. And at the same time, sustainable materials also have to play their part. So with that message, we will thank everybody who's been viewing and our audience. Thank you very much. And our guests, please give them a big round of applause.